سیکیورٹی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کس کے ذمے لازم ہے؟ مثلاً وہ رقم جو کرایہ داری کے تحت میں نے مالک مکان کو دی ہو یا اسکول کالج کو داخلے کے وقت دی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا؟ دیکھیے سیکورٹی ڈپازٹ ہمارے ہاں مختلف ٹرانزیکشنز کے اندر سیکورٹی ڈپازٹ جو ہے وہ رکھوایا جاتا ہے. مثلاً اسلامی بینکوں میں آپ گاڑی اجارے پہ لیتے ہیں، سیکورٹی ڈپازٹ رکھواتے ہیں. اسی طرح گھر آپ کرائے پہ لیتے ہیں، کچھ سیکورٹی ڈپازٹ رکھواتے ہیں. تو سیکورٹی ڈپازٹ یا اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، ان کے پاس سیکورٹی ڈپازٹ آپ رکھواتے ہیں. تو یہ سیکورٹی ڈپازٹ کی رقم بھی جس نے رکھوائی ہے اس کو وصول ہوگی. تو اس لیے اس کی زکوٰۃ بھی رکھوانے والے کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے اور زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرے تو جہاں وہ اپنا گولڈ، سلور اور کیش لکھے گا تو وہاں پر جو سیکورٹی ڈپازٹ کہیں رکھوایا ہے اس کو بھی زکوٰۃیبل ایسٹس میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. تو رکھوانے والے کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہے. کیا میوچل فنڈز کے یونٹس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جی، میوچل فنڈز کے یونٹس جو ہیں یہ بھی ایک ٹریڈیبل ایسٹس ہیں. آپ یونٹس خریدتے ہیں، یونٹس بیچتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ یونٹس جو ہیں ان کے پیچھے انویسٹمنٹس ہیں جن کو یہ یونٹس جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میوچل فنڈز کی جو یونٹس کی ویلیو ہر میوچل فنڈ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اناؤنس کر رہا ہوتا ہے. تو جو اس یونٹ کی ویلیو ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا، لائف تکافل کی جو قسطیں ادا کر دی ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے آپ نے تکافل کے حوالے سے آپ نے پوچھا. دیکھیے دو طرح کے تکافل ہوتے ہیں، ایک جنرل تکافل ہے اور ایک لائف یا فیملی تکافل جس کو کہتے ہیں. جنرل تکافل میں تو آپ جتنا کنٹریبیوشن کمپنی کو دیتے ہیں وہ آپ کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور وقف کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی تکافل کمپنی ایک وقف کریٹ کرتی ہے اور آپ کا کنٹریبیوشن اس وقف کا حصہ بن جاتا ہے. لہذا آپ کی ملکیت ختم ہو گئی. جب آپ کی آنرشپ ختم ہو گئی تو آپ کے اوپر اس کنٹریبیوشن جو آپ اب تک دے چکے ہیں اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگی. البتہ فیملی تکافل میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. وہ یہ کہ فیملی تکافل میں جو کنٹریبیوشن دیا جاتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. اس کا کچھ حصہ وقف فنڈ میں جاتا ہے اور کچھ حصہ انویسٹمنٹ پورٹ فولیو میں جاتا ہے. تو جو آپ کے کنٹریبیوشن کا حصہ وقف فنڈ میں گیا وہ تو آپ کی آنرشپ سے نکل گیا، آپ کی ملکیت اس پہ نہیں رہی، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. البتہ جو کنٹریبیوشن آپ کا اس کا جو پورشن انویسٹمنٹ پول میں گیا ہے تو یہ اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ اس کے آنر ہیں اور اس پر آپ کی ملکیت ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر لازم ہوگی. اور اس سلسلے میں آپ تکافل کمپنی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ پول میں میرا کنٹریبیوشن کتنا اب تک جمع ہوا ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. تو اس میں آپ کا کنٹریبیوشن بھی ہوگا اور اس کنٹریبیوشن کے اوپر جو ریٹرن آیا ہے وہ بھی اس کے اندر جمع ہو رہا ہوگا. تو اس طرح ٹوٹل ویلیو آپ کو معلوم ہو جائے گی اور اس پوری ویلیو کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. کیا پروویڈنٹ فنڈ کی وہ رقم جو ابھی تک ملازم کو ملی نہیں ہے کیا اس کی زکوٰۃ دینا ملازم کے ذمہ لازم ہے؟ نہیں، پروویڈنٹ فنڈ جو اب تک ریسیو نہیں ہوا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم نہیں ہے. جب یہ وصول ہو جائے گا تو اس وقت جب آپ کا سال پورا ہوگا تو اس میں سے جتنی رقم اس میں سے آپ کے پاس باقی ہوگی تو اس کو آپ اپنی زکوٰۃیبل ایسٹ میں شامل کر کے بقیہ رقوم کے ساتھ آپ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. لیکن جب تک آپ کو پروویڈنٹ فنڈ یا آپ کو گریجویٹی یہ ساری چیزیں آپ کو وصول نہیں ہوئی ہیں اس وقت تک اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ آپ پر لازم نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو کوئی بھی چیز مال تجارت کب بنتی ہے؟ دیکھیے مال تجارت یعنی ٹریڈیبل ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بیچنے کے ارادے سے خریدی ہو. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ کوئی پلاٹ خرید رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ میں اس میں رہوں گا یا میں اس پہ گھر بنا کر کرائے پہ دے دوں گا، یا آپ نے لیا اور کوئی واضح نیت آپ کی نہیں ہے تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں جب آپ پلاٹ اس ارادے سے لے رہے ہیں کہ جب قیمت اچھی ملے گی تو میں بیچ دوں گا، تو جب آپ نے بیچنے کے ارادے سے لیا تو اب یہ ٹریڈیبل ایسٹ بن گیا، مال تجارت بن گیا.
اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اسی کے تحت یہ بھی سوال ہے کہ اس کی قیمت خرید کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا قیمت فروخت؟ نہیں, قیمت خرید پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب آپ جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے اس پر اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی کہ مثلا آپ نے فرض کیجئے پلاٹ تو لیا تھا 10 لاکھ کا, بڑھتے بڑھتے آج وہ 1 کروڑ کا ہو گیا, تو آپ 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. آج اس کی مارکیٹ ویلیو اگر 1 کروڑ روپے کی ہے تو زکوٰۃ 1 کروڑ پر ادا کی جائے گی.